عالم نے پھر یہ شرف بخشا کہ آپ کے سامنے روبرو ہو کر کے ذکر فضائل اور مصائب اور مالک کائنات کی نعمت اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں کا ذکر کروں۔ لہٰذا میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے مالک کائنات کی حمد کر رہا ہوں جس نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ میں آپ کے سامنے روبرو ہو کر کے دوبارہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کا ذکر کروں۔ حمد ہے اس خالق کائنات کی جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے۔ زمین اور آسمان کو بنانے کے بعد مالک کائنات نے ایک عجیب بات قرآن مجید میں کہہ دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ حمد ہے اس خالق کائنات کی جو زمین کو بنایا تو ہے، آسمان کو اس نے بنایا ہے، ستاروں کو اس نے بنایا ہے، مگر وہ رب العالمین ہے۔ وہ رب العالمین یعنی کہ عالمین کو پالنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری سب سے بڑی خرابی یہ ہے، ہم کسی چیز کو اگر بنا لیتے ہیں، ہم کسی چیز کو اگر سنوار لیتے ہیں، اس کا خیال کرنا بڑا مشکل، بڑا سخت ہو جاتا ہے، مگر مالک کائنات نے ان سب چیزوں کو انسانی فکر سے ہٹا کر کے ایک صاف لفظوں میں ہم جیسے نادانوں کے لیے بات پیش کر دی کہ الحمدللہ رب العالمین۔ حمد ہے اس خالق کائنات کی جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اب عالمین میں آپ ذرات کو دیکھتے چلے جائیں، ذرات کو دیکھتے چلے جائیں، اس کی نشانی سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ سورج دیکھتے چلے جائیں، سمجھ میں آتا چلا جائے گا کہ روشنی کون دے رہا ہے۔ چاند کو دیکھتے چلے جائیں کہ روشنی کون دے رہا ہے۔ یعنی کہ مالک کائنات وہ ذات ہے جو ہر چیز کو بنانے کے بعد اس کی روزی کو، اس کے رزق کو اسی کے اعتبار سے بخش رہا ہے۔ درود پڑھے پر محمد والے محمد والے محمد۔ سب کچھ بن گیا، آسمان کا شامیانہ لگ گیا، چاند ایک نئے لباس اوڑھ کر کے ایک اجنبی سا لگ رہا تھا، سورج کی قندیلیں چمک رہی تھیں اور ستارے جگمگا رہے تھے، کائنات ایک دم سریلی اور نچیلی آواز میں کھوئی سے ہوئی لگ رہی تھی۔ اب مالک کائنات نے ان سب چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے وہ چاہ رہا تھا کہ میرا ذکر ہو، وہ چاہ رہا تھا کہ میری نعمت کا ذکر ہو، وہ چاہ رہا تھا کہ ہم کو پہچانا جائے، لہٰذا اس نے آدم کو بنایا۔ اس نے آدم کو بنایا۔ فرشتوں سے مالک کائنات نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ بڑی توجہ چاہوں گا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک انسان بنانے والا ہوں۔ خیر، آدم تو بننے جا رہے ہیں، اب فرشتوں کا اعتراض دیکھیے آپ۔ مالک کائنات نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیری عبادت ہم سے بہتر کون کر سکتا ہے، تیرا ذکر ہم سے بہتر کون کر سکتا ہے، لہٰذا تو ہم کو ہی زمین میں اتار دے، انسانوں کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مالک کائنات نے ڈانٹ کر کے فرشتوں سے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، جو مالک کائنات کے حکم پر چوں چرا کرے وہ جاہل تو ہو سکتا ہے، قابل نہیں ہو سکتا۔ درود پڑھے پر محمد والے مالک کائنات کے حکم پر چوں چرا کرے، مانے نہ مانے، وہ جاہل تو ہو سکتا ہے، قابل نہیں ہو سکتا۔ آدم بن گئے، اب انسانیت بن رہی ہے، اس کی ہدایت کے لیے کچھ چاہیے۔ عزیزان گرامی، بہت جلدی اپنے مقدمے سے ہٹ کر کے اپنے اصل موضوع پر آؤں گا۔ پروردگار عالم نے انسان کو بنا دیا، اب انسانوں کی ہدایت چاہیے۔ اسلام لکھا جا چکا، قلم نے اسلام کو لکھا، پروردگار عالم نے املا کیا، لکھو۔ قلم کو حکم ملا کہ تو لکھ یہ چیز، نماز کے بارے میں یہ حکم لکھ، روزے کے بارے میں یہ حکم لکھ، زکوٰۃ کے بارے میں یہ، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، بات کیسے کرنا ہے، سلیقہ، طور طریقہ پروردگار عالم نے اسلام کے فہرست میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ اب اسلام ہے، توجہ چاہوں گا، اب اسلام، بڑی توجہ، اب اسلام بن گیا،
اب اسلام آغوش چاہ رہا تھا کہ ایسی آغوش مجھے ملے کہ جس میں مجھے راحت مل سکے. میں لفظ پر جو ہے غور نہیں کرنا چاہتا. میں لفظ یعنی کہ اسلام یہ چاہ رہا تھا، اسلام ایسی آغوش تلاش کر رہا تھا کہ وہ چاہ رہا تھی مجھے راحت مل سکے، مجھے راحت مل سکے. ٹھیک ہے. آدم کی آغوش میں اسلام آیا. اسلام ابھی چکر کھا رہا ہے، وہ سکون نہیں مل رہا اس کو اس طرح سے. ابراہیم کی آغوش میں آیا، اس کو سکون نہیں ملا. موسیٰ کی آغوش میں آیا، نوح کی آغوش میں آیا، عیسیٰ کی آغوش میں آیا، یحییٰ کی آغوش میں آیا، زکریا کی آغوش میں آیا، حتیٰ کہ 1,24,000 سب نبی چلے گئے، سب نبی گزر گئے، اب ایک نبی باقی ہے. توجہ چاہوں گا، ہر آغوش میں اسلام پل چکا. اب اسلام جملہ دے رہا ہوں عزیزان گرامی، اب مالک کائنات نے اسلام کو ایسی آغوش میں بھیجا جو پالے تو نبی بنے، پالے تو ولی بنے. نعرے حیدری یا علی آواز بلند، نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اسلام ایسی آغوش میں پل رہا ہے کہ پالے تو نبی بنے، پالے تو ولی بنے. وہ ذات گرامی کون ہے؟ حضرت ابو طالب. عزیزان گرامی، مالک کائنات نے اب اسلام کی پرورش کر دی. انسان ہادی کا محتاج نہیں ہے. اب امام نے عجیب بات کہی ہے کہ ماتا ولم یعرف، امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ. جو انسان اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہل کی موت مر سکتا ہے، عالم کی موت مر نہیں سکتا. جاہل کی موت مرنا اور ہے، عالم کی موت مرنا اور ہے. حابل کی بھی موت ہوئی تھی، قابل کی بھی موت ہوئی تھی. یا سامنے کی مثال قاسم سلیمانی کی بھی موت ہوئی ہے. میں اس بدبخت کا نام نہیں لینا چاہتا. شمر کی بھی موت ہوئی ہے. سب کی موت ہوئی ہے، مگر ایک عالم کی فہرستوں میں آپ گننا شروع کر دیں اور جاہلوں کی فہرست میں آپ شروع کر دیں گننا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو عزیزان گرامی، امام کو پہچاننا امپورٹنٹ ہے. سب سے ضروری کام ہمارا یہ ہے کہ ہم امام کو پہچانیں. آج دنیا گالی دے رہی ہے رہبر انقلاب کو، وہ کیسے یہ کرتے ہیں، وہ کیسے وہ کرتے ہیں. جب انسان اس لیول پر آتا ہے نا تو سمجھ میں اس کو آتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. دنیا کے عبادت بھی ساتھ ہے، نماز شب بھی نہیں قضا ہو رہی ہے، 5 وقت کی نماز بھی ہو رہی ہے، غریبوں کا خیال بھی کیا جا رہا ہے. یعنی کہ دنیا داری بھی ہے، دینداری بھی ہے. اسے کہتے ہیں زاہد. جتنے مرجع گزرے ہیں اور اس وقت جتنے مرجع ہیں، سب کا کہنا یہ ہے کہ آیت اللہ خامنئی سے بڑا کوئی زاہد آدمی نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہی نہیں ابھی تک. اتنی عزت، اتنی پاپولرٹی ان کو مل رہی ہے، مگر نہ کسی طرح کا فخر ہے، نہ کسی طرح کا غرور ہے. کیوں؟ یہ ہے اصلی شیعہ. مجھے اپنے رہبر پر فخر ہے، اور جن کے پاس رہبر نہیں ہے ان کی بات نہیں کرتا. درود پڑھے بر محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہم اگر پہچان کر کے، اب جملہ دوں گا، ہم اگر پہچان کر کے امام کی تعریف کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر کوئی غیر مسلم عیسائی تعریف کرے امام کی تو بات چبھتی ہے ہم کو. ہم شیعہ ہو کر کے اتنے قریب امام کے نہیں ہو پائے جتنا ایک عیسائی آ کر کے ہو گیا. کیوں ایسا ہو رہا ہے عزیزان گرامی؟ یا تو ہم نے جو ہے اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے کہ پروردگار عالم نے جب نفس کو بنایا ہے. مومن کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین. بے شک مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جنت کے عوض اپنے نفس کو بیچتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ عزت ملے گی نفس کو بیچ دیا. ہم سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ خدمت ہونے لگی اس نفس کو بیچ دیا. 4 آدمی دیکھ رہے ہیں عبادت میں خلوص، 10 آدمی دیکھ رہے ہیں رکوع لمبا ہو گیا،
20 آدمی دیکھ رہے ہیں سجدے لمبے ہو گئے, سجدے طول دیے گئے. کیوں؟ ہمارا نفس بیت گیا. اپنے نفس کی قیمت لگائیں. ہمارے نفس کی قیمت صرف جنت ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. اپنے نفس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہ بیچ دیں, چند سکوں پہ اپنے ضمیروں کا سودا نہ کر لیں. خدا بند عالم کی ذات کو ذہن میں رکھیں کہ مالک کائنات ہے کہ جو ہماری مدد کرے گا. تو عزیزان گرامی, ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں. بات غیر مسلم کی ہوئی ہے, علی ابن ابی طالب کی اس نے تعریف کی ہے. ہم اگر علی کی تعریف کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے. اچھا, علی کی تعریف ہزاروں سال سے ہو رہی ہے, یہ 1400 سال سے نہیں ہو رہی ہے بھائی. 1400 سال سے عزیزان گرامی یہ تعریف نہیں ہو رہی ہے. فرشتے تعریف اس وقت بھی کر رہے تھے جب دنیا خلق نہیں ہوئی تھی, مگر علی کے فضائل ابھی نامکمل ہیں. انسان مرجع اور عالم کی عقل جس لیول پر پہنچتی ہے بس اسی لیول سے وہ بات کرتا ہے. علی کے فضائل کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. دنیا داری, دین داری, علی واقعاً علی ہمارا امام ہے, ہم کو تو فخر ہے. اب جو نہ مانے اس کی بات ہی الگ ہے. رسول کا قول بھی یہی ہے کہ کافر ہمیشہ تم سے بغض رکھے گا. یا علی, کافر ہمیشہ تم سے بغض رکھے گا اور مومن ہمیشہ تم سے لگا ہوا رہے گا. تو ایک انگریزی رائٹر ہے تبت ایک انگریزی رائٹر ہے. سرچ آپ کریں گے گوگل پہ, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. تبت ایک انگریزی رائٹر ہے. وہ علی ابن ابی طالب کی تعریف کر رہا ہے 3 جملوں میں. وہ کلیہ پیش یہ کر رہا ہے کہ پوری دنیا میں 3 طاقتیں ہیں. بڑی توجہ چاہوں گا اس جملے پر اور اس جو ہے واقعے پر. وہ کہتا ہے, تبت کہتا ہے کہ دنیا میں 3 طاقتیں ہیں. ان طاقتوں میں سے کوئی ایک طاقت اگر کسی کے خلاف یوز ہو جائے تو اس کی شخصیت کو, اس کے نام و نشان کو مٹنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. وہ کہتا ہے پہلی طاقت ہے پاور آف کنگڈم, یعنی کہ حکومت کی طاقت. یعنی کیا مطلب؟ اگر حکومت کی طاقت کسی کے خلاف ہو جائے تو اس کی شخصیت کو مٹنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. اور دوسری طاقت ہے پاور آف وین, یعنی کہ دولت کی طاقت, مال و زر کی طاقت, زر و زیورات کی طاقت, جواہرات کی طاقت. اگر کسی کے تبت کہتا ہے دوسری طاقت ہے پیسے کی طاقت, مال و زر کی طاقت, زر و زیورات کی طاقت, جواہرات کی طاقت. اگر کسی کے خلاف ہو جائے تو اس کی شخصیت کو, اس کے نام و نشان کو مٹنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. تبت کہتا ہے تیسری طاقت ہے پاور آف پروپیگنڈا, یعنی کہ میڈیا کی طاقت, اشتہار بازی کی طاقت, بینروں کی طاقت, ہینڈ بلوں کی طاقت. اگر کسی کے خلاف ہو جائے تو اس کی شخصیت کو, اس کے نام و نشان کو مٹنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. مگر تبت ایک عجیب بات کرتا ہے کہ میں کیا کروں, میں نے ہر زمانے میں ان 3 طاقتوں کو علی کے خلاف دیکھا. میں نے ان 3 طاقتوں کو علی کے خلاف دیکھا. تخت کی طاقت علی کے خلاف, تاج کی طاقت علی کے خلاف, حکومت کی طاقت علی کے خلاف, سلطنت کی طاقت علی کے خلاف, سلطنت کی طاقت علی کے خلاف, مال و زر کی طاقت علی کے خلاف, جواہرات کی طاقت علی کے خلاف, مال و زر کی طاقت علی کے خلاف, جواہرات کی طاقت علی کے خلاف, مال و زر کی طاقت علی کے خلاف, دولت کی طاقت علی کے خلاف, دولت کی طاقت علی کے خلاف, پروپیگنڈا کی طاقت علی کے خلاف, ہینڈ بلوں کی طاقت علی کے خلاف, بینروں کی طاقت علی کے خلاف, اشتہار بازی کی طاقت علی کے خلاف, پوسٹروں کی طاقت علی کے خلاف, ملا کی طاقت علی کے خلاف, قاضی کی طاقت علی کے خلاف, قانون کی طاقت علی کے خلاف, قانون کی طاقت علی کے خلاف, قلم کی طاقت علی کے خلاف. تبت کہتا ہے کہ میں اس کو معجزہ نہ سمجھوں تو کیا سمجھوں, کیا بات ہے. اس سے پوچھا گیا تو بات سمجھ میں یہ آئی. وہ کہتا ہے کہ آج دنیا نے دیکھا تخت و تاج تاراج ہو کر کے رہ گئے, معاویہ اپنے قبروں میں جل کر کے راکھ ہو گیا, مگر علی کل بھی علی تھا, علی آج بھی علی ہے. نعرے حیدری, علی نعرے بلند, نعرے صلوات. صلی اللہ محمد. علی کل بھی علی تھا, علی آج بھی علی ہے. یہ ایک غیر مسلم ہے عزیزان گرامی جو کلیہ پیش کر رہا ہے.
عزیزان گرامی علی کی قدر کو، علی کی شخصیت کو سمجھیں. ہم نے صرف فضائل کے باب سے علی کو سمجھا ہے. علی کے فضائل تو ہیں. کیا علی زاہد تھے؟ کیا علی سیاست دان تھے؟ اسلامی لحاظ سے جنگ کس طرح سے کی جاتی ہے، دشمن کو کیسے زیر کرنا ہے، کس طرح سے دشمن پر حملہ کرنا ہے، کب دشمن پہ حملہ کرنا ہے، حکومت کیسے چلنی ہے، کیا علی اس باب میں ہیں؟ ہم تحقیق کریں. ہم صرف فضائل کو، علی کے فضائل، امام کے فضائل کو دیکھتے ہیں. نہیں، امام کہتے ہی اسے ہیں جو ہر چیز کا امام ہو. امام کہتے ہی اسے ہیں جو ہر چیز کا امام ہو. ہم نے صرف ایک راہ کو پکڑ لیا ہے، اس پر چلتے چلے گئے. ہم کو کسی نے انگلی تھما دیا، ہم چلتے چلے گئے. ہم نے غور نہیں کیا ہے. تحقیق کا زمانہ ہے عزیزان گرامی. میں جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ تحقیق کریں کہ حقیقت کیا چیز ہے. دنیا ہم کو کچھ اور دینا چاہ رہی ہے، حقیقت کچھ اور ہے. ایک سے ایک علماء پڑے ہوئے ہیں. میں علماء کو نہیں کہ کچھ کہہ سکتا، مگر عزیزان گرامی حقیقت آپ سمجھیں. کوئی آپ کو بول کر کے بتا کر کے چلا جائے، آپ اس کی بات نہ مانیں. زمانہ اس طرح سے خراب ہو گیا. زمانہ اس طرح سے، ایک صاحب مجلس پڑھ رہے تھے، کچھ کہہ کر کے چلے گئے، وہ پڑھ کر کے چلے گئے. دین دنیا محلے والے اس بات پر عمل کر رہے ہیں. اب جب اس سے مجید عالم آیا، کس طرح کی شریعت تم اپنائے ہوئے ہو، یہ تم کو کس طرح کے مولوی نے بتایا ہے. ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. ہم طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ شریعت، حقیقی شریعت کیا ہے، غیر شرعی شریعت کیا ہے. ہم کو حقیقت سمجھنا ہے، امام کو پہچاننا ہے. امام پہچاننے کب آئیں گے؟ جب ہم اپنے نفس کو پہچانیں گے. ہمارا نفس کہتا کیا ہے. ہم اپنے نفس کی اصلاح کر گئے. پروردگار عالم نے حسین ابن علی سے کربلا کے میدان میں کیا کہا تھا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان حاصل کرنے والے نفس، اب تو پلٹ آ. مجھے ابھی مصائب نہیں پڑھنا ہے. اے اطمینان حاصل کرنے والے نفس، اب تو پلٹ آ. اب تو پلٹ آ. یعنی کہ نفس کو اتنا کھیس دیا گیا تھا، اتنا اس کو چمکا دیا گیا تھا کہ وہ صرف اچھائی کے علاوہ کچھ کہتا ہی نہیں تھا. تب جا کر کے امام ہوا. امام ہمارے امام ہوئے ہیں. عزیزان گرامی فرشتوں نے قصیدہ پڑھا. ہم کوئی بات سنا دی جاتی ہے کہ امام تو معجزے والے تھے، مگر کس فلسفے سے، کس لحاظ سے امام نے معجزہ دکھایا ہے، اس پہ غور کریں. اس پہ غور کریں کہ امام نے کس وجہ سے معجزہ دکھایا ہے. امام کو کیا بتایا جا رہا تھا، امام نے کیا چھوڑ دیا ہے. امام نے ایک جملہ کہا ہے ولید کے دربار میں، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. یہ آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دیا حسین ابن علی نے کہ دیکھو جو میرا پیروکار ہے، جو میرا شیعہ ہے، وہ صرف مجھے مانے گا، میرے علاوہ کسی کو نہیں مانے گا. اچھا ہم حسین کو کب پہچانیں گے؟ جب حسین کی شخصیت کو جانیں گے تب نہ پہچانیں گے. حسین نے کیا کیا ہے تب نہ پہچانیں گے. حسین کی ایک کتاب ہے بلاغت الحسین، صرف اس میں خطبے امام حسین کے دیے ہوئے ہیں. بچوں یاد رکھو، تم لوگ بھی انشاءاللہ خدا تم کو توفیق دے کہ حسین کی شخصیت پہ غور کرنا سیکھو. کہ حسین کا ذکر روز منبر سے تم سنتے ہو، روز تم یہاں سے سنتے ہو کہ یہ مولانا آتے ہیں کیا پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تم خود کبھی غور کرو. دین کے اعتبار سے ہر کام دین کے لیے کرو. کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام دین کے لیے کرو، بڑا سے بڑا کام دین کے لیے. اس کے علاوہ میں کہتا ہوں کہ جو ہے دکان سے لے کر کے ڈرائیوری تک صرف خدا کے لیے کام ہو. ڈرائیوری تک خدا کے لیے ہو. پروردگار میں اس کی خدمت کرنے جا رہا ہوں، اس کے عوض میں بس مجھے دیندار بنا دینا. مولا میں اس کا جوتا سل دے رہا ہوں، پروردگار اس کے عوض میں بس تو مجھے دیندار بنا دینا. پروردگار میں اس کا بال بنا دے رہا ہوں، اس کی عزت کر دے رہا ہوں، بس پروردگار میں جھک جا رہا ہوں. پروردگار بس تو مجھے کچھ نہ دے، اپنا چاہنے والا بنا دے. چھوٹا سے چھوٹا کام امام کے لیے کریں زانے گرامی. اس لیے کہ امام نے ایک سے ہمارے سامنے ایک سے ایک نمونہ پیش کر کے امام گئے ہیں. امام سن رہے ہوں گے ہماری بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے. امام ہماری بات سن رہے ہوں گے، امام دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم کس طرح سے بول رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہے. فیضان گرامی اب دین پر آفت ہے. دشمن چاہ رہا ہے کہ دین کو جو ہے ختم کر دیا جائے. شیعت کو تو ختم نہیں کر سکتا.
اب دشمن کی سب سے بڑی پالیسی یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ شیعہ کون سی جگہ ایسے ہیں کہ جہاں پر دیندار تو ہیں مگر ان کے پاس عقل نہیں ہے. جنگ صفین میں حسین ابن علی نہیں، علی کے ساتھ، علی ابن ابی طالب کے ساتھ جتنے تھے سب دیندار تھے مگر کوئی عاقل نہیں تھا. علی ابن ابی طالب چیخ رہے تھے کہ یہ ایک حربہ ہے دشمنوں کا، یہ دشمنوں کا ایک حربہ ہے، یہ قرآن کو صرف نیزے پہ بلند نہیں کیا گیا ہے، یہ دشمنوں کا ایک حربہ ہے، یہ دشمنوں کا ایک حربہ ہے، یہ دشمنوں کا ایک حربہ ہے. مگر جاہل قوم بیٹھی ہوئی تھی، علی ابن ابی طالب کے خلاف بغاوت کھڑی ہو گئی. لہٰذا عزیزان گرامی فرش اعضا پر جمعرات مجلس ہوتی ہے. فرش اعضا واحد میں جو ہوں، ہم نے تجربہ کیا ہے، ہمارے پاس ممبر پہ بیٹھا ہوں عزیزان گرامی، دل سے کہہ رہا ہوں، شب جمعہ ہے، امام کی شب ہے، امام زمانہ سے یہ شب مخصوص ہے. امام ہماری بات سن رہے ہوں گے. میں خود کبھی اس طرح سے جو ہے ایسی مصیبت میں پھنس جاتا ہوں. میں صرف 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں رات میں سوتے وقت. کبھی گرچہ وہ جو ہے بھول جاتے ہیں اس کو، جو ہے 2 رکعت سوتے وقت، 2 رکعت اٹھتے وقت، نماز صبح سے پہلے. نہیں، ہم صرف امام سے مانگتے ہیں، امام کو کچھ دیتے نہیں ہیں. 2 رکعت پڑھ کے امام کو ہدیہ کر کے امام سے پوچھ لینے، مولا ہم سے جو غلطی ہوئی ہے معاف فرما دے. مولا شہزادی فاطمہ سے دعا کریں، یا فاطمہ تو اغیثینی ادرکنی. کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جو حل نہیں ہو سکتی. کوئی بس عقیدہ ہو، اللہ اکبر کہہ دیا تو اب یہ کام ہونا ہے. عقیدہ ہو تب تو ٹھیک ہے. بس عزیزان گرامی گفتگو تمام ہے. اسی عقیدے کو بچانے کے لیے حسین نے مدینے کو چھوڑا ہے کہ بس دنیا سمجھ لے کہ دین حقیقی کیا ہے. ایک سے ایک نبی آئے چلے گئے، مگر عزیزان گرامی سب کا کام پیغمبر اکیلے. یہ آخری نبی کا مطلب کیا ہے؟ کبھی غور ہی نہیں کیا. آخری نبی کا مطلب یہ جتنے پیغمبر تھے انہوں نے جو کام ادھورا کیا ہے اب یہ پیغمبر کریں گے. اب رسول کو دیکھتے چلے جائیں، عمل کرتے چلے جائیں. بس عزیزان گرامی وہی رسول ہے، وہی اہل بیت ہے. انہوں نے صرف حق کے لیے، ہم کیا کرتے ہیں بس آخری بات 10 روپیہ یا 20-50 ہزار مل گیا، ہم جو ہے اپنے خلاف آواز اٹھانے لگتے ہیں. نہیں، وہ ہمارا بھائی نہیں ہے، نہیں وہ ہمارا باپ نہیں ہے. 10 چند سکوں کے عوض اپنے ضمیر کا نہ سودا کریں. دین کی آفت ہے، دنیا یہی چاہ رہی ہے. پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں بھی ایک جو ہے سپاہی دین بن سکوں. پروردگار سے دعا ہے کہ ہمارے تمام بھائی جو ہے سپاہی دین بن سکیں، چھوٹے سے لے کے بڑے تک. صرف دین کے لیے کام کریں، صرف دین کے لیے کام کریں، صرف دین کے لیے کام کریں. اور کوئی کام نہ ہو اپنے فائدے کے لیے، کوئی کام نہ ہو. بس عزیزان گرامی اب وہی حسین ہے، سب شہید ہو گئے ہیں. اب بیٹے کا غم بھی ہے مگر سامنے دین کھڑا ہے، سامنے خدا ہے. بیٹے کا غم ہے، 13 سال کے قاسم کا غم ہے، بھائی کی نشانی جا رہی ہے. سب کا غم ہے مگر سامنے دین ہے. ہم ہوتے کیا کرتے؟ ہم ہوتے تو فوراً سودا کر لیتے. نہیں مجھے نہیں چاہیے اس طرح کی، مجھے اس طرح کا نہیں چاہیے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں چاہیے جو مجھ کو اپنے سے دور کر دے. عزیزان گرامی اب وہی حسین ہے. حل من ناصرین ینصرنا کی صدا بلند کر رہے ہیں. کوئی ہے جو میری مدد کو آئے؟ یہ آنے والی نسلوں تک ایک صدا ہے. کوئی ہے جو میری مدد کو آئے؟ یعنی دین ہمیشہ سے مجبور ہے. اب ہے دین ہمیشہ سے مجبور ہے. ہم اٹھے ہیں، ہمارے ضمیروں، پروردگار میرے ضمیر کو اس طرح سے بنا دے کہ صرف وہ اچھی باتوں کو کہے، بری باتوں کو. ہم مذاق میں اس طرح میں چھوٹ اور جو ہے دوسروں کی برائی، غیبت ہو جاتی. پروردگار میں معافی چاہتا ہوں، جو بھی غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میرے بھائیوں سے ہوئی ہے، میرے بزرگوں سے ہوئی، پروردگار معاف فرما. پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں اس فرش اعضا کا واسطہ جتنے مرحومین گزر چکے ہیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سب کی دل کی اور جائز مرادوں کو قبول فرما. اب عزیزان گرامی اب وہی دعا ہے. اب حسین نے بھی دعا مانگی. اب وہی کربلا کا میدان ہے.
کربلا کا وہی میدان، اب وہی حسین جو سالوں سے رسول کی پیشین گوئی سنتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ ایک دل میں تڑپ تھی کہ مجھے کوئی قتل کرے گا، مجھے کوئی قتل کرے گا، اللہ اللہ آزاد اللہ۔ سب چلے گئے، اب حسین کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، حسین کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، آزاد اللہ اللہ آزاد۔ اب کیا ہے، اب بہن خود سوار کر رہی ہے بھائی کو، بہن خود سوار کر رہی ہے بھائی کو۔ اب جب بھائی سوار ہوا ہے گھوڑے پر، اللہ اللہ آزاداروں، کیا دیکھا، ایک 4 سال کی بچی ہے جو رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے، بابا بابا اردنا الی حرم جدنا، بابا مجھے نانا کے مدینے پہنچا دو، اللہ 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 اللہ، نانا مجھے نانا کے مدینے پہنچا دو، اللہ اللہ آزاداروں۔ اب حسین نے گریہ کرنا شروع کیا ہے، حسین پھر اترے، اترنے کے بعد اب سکینہ سے لپٹ کر کے رونے لگے، سکینہ لپٹ گئی، اللہ اللہ آزاداروں، مجھے نہیں تفصیل کرنا ہے، بس آزاداروں، یہ منزل گزری، یہ گھڑی گزری، یہ منزل گزری، اب حسین میدان میں آئے۔ تاریخ بتاتی ہے حسین جب خیمے سے نکل رہے تھے، کبھی پردہ اٹھتا تھا، کبھی پردہ گرتا تھا، ابھی اللہ اللہ آزاداروں، اللہ اللہ آزاداروں، حسین نکل رہے ہیں۔ تاریخ کہتا ہے، مقتل لکھتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہو، اللہ اللہ آزاداروں۔ اب بہن دیکھ رہی ہے بھائی کی جنگ کو، حسین کبھی دائیں کبھی میمنہ کو دیکھتے ہیں، کبھی میسرہ کو دیکھتے ہیں، اللہ اللہ آزاداروں۔ جنگ اتنی زبردست کرتے ہیں کہ فرشتے قصیدہ پڑھتے ہیں، مگر اللہ اللہ آزاداروں، اب اوپر سے آواز غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے حسین اب پلٹا، تیرا خدا تجھ سے راضی ہے۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، اللہ اللہ آزاداروں، حسین پر حملے ہوئے، حسین پر حملے ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے حملے اس قدر تھے، حملے اس قدر تھے، دونوں بھائیوں کے جنازے میں بس ایک فرق تھا۔ تاریخ بیان کرتی ہے حسن کے جنازے پہ تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ عزیزان گرامی آزاداروں، میں نے اس جملے کو پڑھ دیا بڑے آسانی سے، ذرا اکیلے میں بیٹھ کر کے تصور کرنا کہ حسن کے جنازے پر تیر ہے، ہمارے بدن میں تھوڑا سے کوئی چیز چھپ جاتی ہے تو ہم اپنے آپ میں کس طرح کی کیفیت محسوس کرتے ہیں، بس غور کر لینا، قسم خدا کے رونا آ جائے گا۔ حسین کے جنازے کو، حسین کے جنازے پہ کبھی غور کرنا، اللہ اللہ آزاداروں، اللہ اللہ آزاداروں۔ اب حسین ادھر شہید ہیں، اب جناب زینب ہیں، جناب زینب خیمے میں دوڑتی ہوئی آئی، اللہ اللہ، اے بیٹا سجاد دیکھو کیا غضب ہو گیا، اے بیٹا سجاد دیکھو کیا غضب ہو گیا، خیمے کا پردہ ہٹاؤ تو پھپھی اماں کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیوں گریہ کر رہی ہو؟ اب کیا تھا، زینب نے پردے کو ہٹایا، پردے کو ہٹانے کے بعد کیا دیکھا، باپ کا سر تیر پر معلق ہے، نیزے پر معلق ہے، اللہ اللہ، بابا کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، واہ غربتا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتا، انا للہ و انا الیہ۔ پروردگار محمد والے محمد کے واسطہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار محمد والے محمد کے واسطہ تمام بھائیوں کی دلی اور جائز مرادوں کو قبول فرما، پروردگار ہم سے جو غلطی سرزد ہو گئی ہے پروردگار اس کو معاف فرما، پروردگار ہماری ہر خطاؤں کو معاف فرما، پروردگار تو غفور و رحیم ہے، پروردگار شب جمعہ کے صدقے میں پروردگار ہماری تمام تر پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ تمام جوانوں کو ترقی عنایت فرما، پروردگار محمد والے محمد کا واسطہ
واسطہ دین پہ اس طرح سے خطرے ہیں پروردگار کہ ظالم کو نیست و نابود فرما پروردگار زمانہ بہت پرآشوب ہو گیا پروردگار ہمارے آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ تنویر فاطمہ اور دیگر جملہ ممید کو